ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ سمندر کی طرف جاؤ، وہاں 3 کشتیاں ڈوبنے والی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوری حکم الہی کی تعمیل کرتے ہوئے سمندر کی طرف چل دیے۔ ساحل پرسکون تھا، بہت دور سے ایک کشتی ساحل کی طرف آتی ہوئی دکھائی دی جو آہستہ آہستہ ساحل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ابھی وہ کنارے سے کچھ دور تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آواز دی کہ اے کشتی والو، ذرا محتاط سے آنا، اللہ کا حکم آنے والا ہے، ہوشیار ہونا۔ انہوں نے جواب دیا، آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے حکم کو کوئی نہیں ٹال سکتا، ہم اس کے بندے ہیں جو حکم الہی کی تعمیل کرتے ہیں۔ کشتی والے ابھی یہ بات کر رہے تھے کہ اچانک ایک موج آئی اور کشتی ڈوبنے لگی۔ سوار اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنے لگے، اتنے میں ایک اور زبردست موج آئی اور کشتی کو اپنے ساتھ بہا کر سمندر کی تہ میں لے گئی۔ تھوڑی دیر بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک اور کشتی نظر آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بھی خبردار کیا اور کہا کہ ذرا محتاط رہیں، ذرا محتاط ہو کر آنا۔ انہوں نے بھی پہلے والوں کی طرح جواب دیا کہ جو کچھ ہونا ہے ہو کر رہے گا، اور کشتی کو کنارے کی طرف لاتے یہاں تک کہ ساحل کے قریب آتے آتے یہ کشتی بھی ڈوب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکمت کے بارے میں سوچوں میں محو تھے کہ انہیں ایک تیسری کشتی ساحل کی طرف بڑھتی ہوئی دکھائی دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حسب سابق اس کشتی والوں کو بھی نصیحت کی کہ دیکھو اللہ کا حکم آنے والا ہے۔ انہوں نے جواب میں کہا کہ اے اللہ کے نبی، جس طرح آپ سچے ہیں اس طرح اللہ کا حکم بھی اٹل ہے، اسے کوئی نہیں بدل سکتا، لیکن اللہ کی رحمت تو بھی ہے، ہم اس کی رحمت سے کیوں مایوس ہوں؟ لہٰذا ہم اللہ کی رحمت پر بھروسہ کر کے آ رہے ہیں اور وہ اپنی رحمت کے صدقے میں ہمیں ضرور امن و سلامتی کے ساتھ کنارے پر پہنچا دے گا۔ کشتی والوں کا یہ جواب سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ جب کشتی بحفاظت کنارے پر آ لگی تو اللہ کے پیغمبر سوچنے لگے کہ اللہ نے 3 کشتیاں ڈوبنے کا فرمایا تھا تو 2 ڈوب گئیں، لیکن تیسری سلامتی کے ساتھ کنارے پر آ لگی ہیں، یہ کیسے بچ گئی؟ ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ اے موسیٰ، آپ نے سنا نہیں تیسری کشتی والوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے میرے حکم کو تسلیم کیا تھا، میری رحمت کو آواز دی تھی اور اس پر پورا توکل اور بھروسہ کیا تھا، تو اس لیے یہ کشتی میرے رحمت کے طفیل بچ گئی، کیونکہ جو بھی میری رحمت کے دروازے پر آ کر صدا دیتا ہے میں اسے نا امید نہیں کرتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کو پیدا فرمایا تو عرش پر لکھ دیا، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔